الذي أبدع الأفلاك والأرضين الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انما انا قاسم والله يؤتي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں جی بآواز بلند. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. بلند آواز سے دروشی پڑھیں جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری گفتگو کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جانے والے اختیارات کے حوالے سے ہے. پہلے میں اختیار کا تھوڑا سا جو معنی ہے یا مفہوم ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں. حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو کس کس چیز کا اختیار اللہ نے دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سوال کرنے والے سے فرمایا کہ تم کھڑے ہو تو ایک ٹانگ کو اٹھاؤ اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تو اس نے ایک ٹانگ کو اٹھایا اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہا. تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اب دوسری ٹانگ کو بھی اٹھاؤ. اس نے کہا اس کو اگر میں نے ٹانگ کو اٹھایا میں زمین پر گر جاؤں گا. آپ نے فرمایا تیرا اختیار اتنا ہے کہ تو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک وقت میں ایک ٹانگ کو تو اوپر اٹھا سکتا ہے. ایک ہے تیرا اختیار اور ایک ہے تیری مجبوری. ایک ہے تیرا اختیار اور ایک ہے تیری مجبوری. اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس میں 3 قسم کے جو تعریفیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان مجبور ہے، دوسرا یہ کہ وہ مختار کل ہے انسان، اور تیسرا یہ وہ مجبور بھی ہے، وہ مختار بھی ہے۔ اب مجبور یہ ہے کہ اس کا کہیں سے بھی کام نہیں بن رہا تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا مانگنے کے لیے، تو اللہ اسے عطا فرما دے گا، اس کی مجبوری ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ مختار کل ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو پھر اسے اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نا، وہ مختار ہے۔ یعنی ہر اچھے برے کا، نفع نقصان کا مالک اگر وہ خود ہے تو پھر وہ مختار کل ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات تسلیم شدہ بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ یہاں پر بیٹھ جائے کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے لہٰذا اللہ کے آگے مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ پھر حضرت علی پاک والی مثال دی کہ بندہ کچھ مجبور ہے، کچھ اسے اختیار دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کے سامنے نا پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ میں پانی پیوں، یہ ارادہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، پیاس لگی ہے تو میں پانی پیوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں گلاس تک جاؤں، یہ بھی اس کا ارادہ ہے اور یہ اختیار ہے۔ اب وہ گلاس میں پانی کو بھی ڈالتا ہے اور یہ بھی اس کا اختیار ہے، وہ پانی پی لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں۔ اور ایک انسان یہی جب، یہ میں انسان کے اختیار کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، آگے احادیث جب سناؤں گا تو آپ کو اچھے طریقے سے عنوان سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عالم اسباب ہیں اور یہ عادی چیزیں ہیں۔ پانی پی لینا، میں کسی سے کہوں کہ 10 کلو کا پتھر اٹھاؤ، اٹھا لے گا، 20 کا، 30 کا، 40 کا۔ اب اس میں اگر طاقت نہیں ہے نا تو میں اسے 100 کلو کا پتھر کہوں نا اٹھا کے لاؤ، وہ کہے گا میں نہیں اٹھا سکتا، میں تو عادی چیزیں کرنے کا پابند ہوں، میں تو یہ جو سامنے جو عادی چیزیں ہیں عالم اسباب میں انہیں کر لیتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن 100 کلو جتنا تو میری طاقت ہی نہیں ہے، میری پاور ہی نہیں ہے۔ اور ایک شخص کو اگر کہا جائے وہ ہاتھ میں انڈے کو اٹھا کر توڑنا چاہے کہ میں انڈا توڑنا چاہتا ہوں، یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہم اپنے علم کو بڑھا کر اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح چلتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، تو کیا فرق تھا، اللہ نے انہیں بشر بنایا تھا۔ تو میں نے کہا ہاتھ میں اگر انڈا اٹھا کر بندہ یہ سوچے میں اسے توڑنا چاہتا ہوں، یہ اختیار ہے، اور بندہ جب انڈے کو توڑتا ہے اللہ اسے طاقت اتنی دے دیتا ہے۔ لوگوں، یہ اتنی طاقت اللہ جب دیتا ہے اس وقت جب بندہ عادی چیزوں کو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اللہ اسے طاقت عطا کر دیتا ہے۔ سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ترازو پر تولنے والوں، اور یہ میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے توجہ سے سماعت کیجئے گا کہ یہاں پر چھوٹی سی چیز کو توڑنے کے لیے اللہ طاقت بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے۔ کافروں نے آ کر یہ نہیں کہا ہمیں چھوٹی چیز توڑو، کافروں نے آ کر کہا تھا ہم چاند کو 2 ٹکڑے کر دو ہم تب تمہیں نبی مان لیں گے۔ اب مصطفیٰ نے چاہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ چاہا تھا مصطفیٰ نے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے چاند 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ اچھا ایک اور سوال کر دیتا ہوں، حضور نے کفار کے سامنے دعوی نبوت کیا تھا یا دعوی خدائی کیا تھا؟ بلند آواز سے کہیے۔ نبوت کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یا یہ کہا تھا میں خدا ہوں؟ کہا تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ دعویٰ نبوت کا تھا، اور کافر امتحان لینے آئے تھے کہ ہمیں زمین پر چلنے پھرنے والی چیزوں کو ہم ایک سائیڈ پر رکھ کر آپ کو خدائی چیزوں کا چیلنج دے رہے ہیں، اگر آپ آسمان والی چیزوں میں رد و بدل کر دیں ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔
خیر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے دلوں پر مہریں سخت ہو چکی تھی، اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہریں لگائی تھی، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے فرما دیا تھا۔ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے۔ میں رمضان المبارک میں وہ حدیث پاک سنا چکا ہوں کہ اب اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، بیوی کے ساتھ جمع کرے اور روزہ ٹوٹ جائے، اس کے بعد اس کا کفارہ ہے، شریعت نے بتایا ہے 60 روزے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور گناہ تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن حضور نے اس بندے سے یہ فرمایا تھا کہ تو 60 روزے رکھ، تو یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا بیٹھ جا۔ کچھ دیر بعد کھجوروں کا ٹوکرا آیا، فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، یہ ٹوکرا لو اور مدینے کی گلیوں میں سارے مسکینوں کو تلاش کر کے یہ کھجوریں تقسیم کر دو۔ حضور میرے گھر میں اپنے بچے بھوکے ہیں، مدینے والوں کو تقسیم کرتا پھروں؟ حضور نے فرمایا خود کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہمیں جو شریعت بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اگر جان پوچھ کر روزہ توڑ دیتے ہو تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، 60 روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن مختار کل نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ایسی کیفیت آ جائے تو میں شریعت کو بدل سکتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ پاور عطا کر رکھی ہے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور ہم نے اپنے پیٹوں پر 2 پتھر باندھ رکھے، ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں یہ راز اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ حضور نے اپنی قمیض مبارک کو اوپر کیا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فرمایا صحابہ میں تو تمہارا لیڈر ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ خندق کھود رہا ہوں۔ حضرت جابر نے دیکھا نا حضور بھوک کی کیفیت میں، گھر میں گئے تو جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا آٹا کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا آٹا پڑا ہے۔ فرمایا کہ ایک گھر میں بکری کا بچہ چھوٹا سا تھا، وہ بندہ تھا، بیوی سے کہنے لگے کہ اس کو بھی پکا لو۔ اچھا چپ کر کے نا حضرت جابر نے یہ انتظامات کر لینے کے بعد حضور کے کان میں جا کر کہا آقا 5 بندوں کا کھانا تیار ہے، آپ خود بھی آئیں اور اپنے 4 رفقا کو بھی لے آئیں، بس ٹوٹل 5 بندوں کا کھانا تیار ہے۔ حضور نے فرمایا جابر تو چلا جا، ہم آ رہے ہیں۔ گھر میں گئے، انتظامات مکمل ہو گئے۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ دسترخوان بھی سجایا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے۔ آپ نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا نا تو 1000 صحابہ کا مجمع حضرت جابر کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، میں نے تو 5 بندوں کی کہا تھا، پورا لشکر لے کے آ گئے، میری ناک کٹ جائے گی، یہاں پر میرا نام ہے، آپ کو پسینے چھوٹ گئے، رنگ پیلا پڑ گیا۔ حضرت جابر جو ہی آئے تھے نا کہ 5 بندوں کی دعوت ہے، حضور نے 1000 کے مجمع کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا کہ آج میرے جابر کی طرف سے میں تمہاری دعوت کر رہا ہوں۔ حضرت جابر کی پریشانی دیکھی، حضور نے فرمایا اچھا اب شرعی مسئلہ بھی بتاتا چلوں، اگر کوئی کسی بندے کو دعوت دیتا ہے کہ آپ 2 بندوں نے میرے گھر کھانا کھانے آنا ہے، تو یہ شرعی حکم ہے کہ تیسرا بندہ یا چھوٹا بچہ بھی آپ اس کے گھر نہیں لے کے جا سکتے، یہ شریعت ہمیں حضور نے بتائی ہے۔ اکثر نا بارات جب آتی ہے تو شادی بیاہ پر معاملات جب طے پاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بارات لے کے آئیں گے تو 20 بندے لے کے آنا، اور وہ کہتے ہیں یہ ایویں لگا ہوا ہے میں 30 بندے لے کے جاؤں گا، ہماری برادری ہے بھائی، برادری کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ 20 کو دعوت دیتا ہے، آپ 30 لوگ لے کے جاتے ہیں، کھانا کم ہو جاتا ہے، اس کی بےزتی ہے اس میں، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ کو اس نے جب 20 بندے کہیں تو آپ 20 بندے لے کے آئیں، یہ شرعی حکم ہے۔ اور یہاں تک شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی کے گھر تو
اس مہمان کی اجازت کے بغیر کتے کو بھی ایک لقمہ نہیں ڈال سکتے۔ جابر کان میں جا کر کہتے ہیں حضور 5 بندوں کا کھانا تیار ہے، اور مختار کل 1000 کو دعوت دے رہے ہیں جابر کے گھر آ جاؤ کھانا تیار ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ حضرت جابر کی پریشانی کو دیکھا، حضور نے فرمایا او جابر پریشان نہ ہو، تیرے 5 ہی ہیں، یہ باقی سارے میرے کھاتے میں آ رہے ہیں، اب تو پریشان نہ ہو، جا کر اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلا کے لے آ، چونکہ کھانا پکانے میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تیری بیوی 1000 بندوں کی روٹی نہیں پکا سکتی، اور آٹا کہاں پر ہے، ادھر لے کے آ میرے پاس۔ حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آٹا گوندا ہوا پیش کیا، حضور نے اپنا لعاب دن ڈالا، فرمایا دیکھنا نہیں، پکاتا جا۔ پھر سالن منگوایا، اپنا لعاب دن ڈالا، فرمایا صحابہ کو کھلاتا جا۔ لوگوں چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، 1000 صحابی حضرت جابر کا لنگر کھا رہا تھا جس پر نظر میرے مصطفیٰ کی جم چکی تھی۔ سارے صحابہ لنگر کھا کر چلے گئے، کھانا بھی اسی طرح تھا، آٹا بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ حضور کو اختیار ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے ہمیں اختیار ہے عادی چیزوں میں، ہمیں اختیار ہے عادی چیزوں میں، جو عادت سے ہٹ جائیں اس کا اختیار اللہ اپنے نبی کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ پھر ذہنوں کو پریشان جب کر دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے معجزہ کہا۔ فرمایا جابر پریشان نہ ہونا، تیرے 5 ہی ہیں، باقی سارے مجھ محمد کے کھاتے میں آ رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام اور حضور خود تھے۔ چلتے چلتے رستے میں بھوک لگ پڑی، سوچا کہ تلاش کریں کوئی ہمیں خیمہ مل جائے، گھر مل جائے، وہاں سے جا کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈا تو سامنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی، اس میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، حضور نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں کھلا دو۔ اس نے کہا کہ کھانے کو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو معاوضہ دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، ہمیں کھانا دے دو۔ اس نے کہا آقا کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں تو میں پیسے کس چیز کے لوں؟ اچھا ابھی اس عورت نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے طنزاً ہنستے ہوئے یہ کہا زیادہ ہی بھوک لگی ہے تو وہ گھر کے کونے میں ایک بیمار بکری باندھی ہوئی ہے، یہ اگر تم اسے استعمال کر سکتے ہو تو کر لو۔ حضور نے فرمایا یہ بکری یہاں پر باندھی ہے، اس نے بتایا کہ یہ بیمار تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، خاوند نے کہا اسے گھسیٹتا رہوں گا تو لہذا اسے گھر چھوڑ جاتا ہوں، یہ یہیں پر بیمار پڑی رہے۔ حضور نے فرمایا تو اگر اجازت دے تو ہم اسے استعمال کر لیں؟ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا یہ میرے گھر میں آج میرے بخت بیدار کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا نبی آیا ہوا ہے۔ حضور نے اس کے پٹھوں پر جا کر ہاتھ پھیرا، بیمار بکری تھی۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جو ہی پھیرا تو بکری نے اپنے آگے اگلے جو کھر تھے انہیں پھیلایا اور تھنوں میں دودھ اتار دیا۔ حضور نے فرمایا اوے بڑھیا، گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کے آ۔ بڑا برتن لے کے آئے، دودھ دوہتے رہے، جناب ابو بکر پاک بھی تھے، غلام بھی تھے، حضور خود بھی تھے۔ جب وہ بڑا برتن جھاگ اس میں سے گرنا شروع ہو گئی، حضور نے فرمایا پہلے تو اس بڑھیا کو پلاؤ، یہ بھی صبح سے بھوکی ہے، پھر اس کے بچوں کو بھی دو، یہ بھی سارے بھوکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، غلام کو پلایا، جناب ابو بکر پاک نے بھی پیا۔ پی لینے کے بعد حضور نے ایک اور برتن بھر کے اس میں سے دودھ نکالا۔ نکالنے کے بعد حضور نے فرمایا شام کو تیرا خاوند آ جائے اسے بھی یہ دودھ دے دینا۔ اب جو ذہن کو حیران کرنے والی بات ہے کہ بکری کی جو عمر جو محدثین کرام نے لکھی ہے وہ 6 مہینے تھی۔ کتنی تھی؟
وہ ابھی دودھ دینے کے قابل بھی نہیں تھی اور وہ اتنی بیمار تھی کہ وہ ویسے ہی دودھ نہیں دے سکتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد 10 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ وہ بکری بیماری سے ہٹ کر 10 سال تک دودھ دیتی رہی۔ آقا کریم کا وصال ہو گیا، جناب ابو بکر پاک کے 2.5 سال کا دور آیا، 2.5 سال اس بکری نے دودھ بند نہیں کیا۔ جناب ابو بکر کا وصال ہوا، جناب عمر پاک کا دور آیا، 10 سال سے اوپر گزر گیا، بکری نے دودھ دینا بند نہیں کیا۔ پھر طاعون کا مرض پھیلا، طاعون کی بیماری پھیلی، وہ بکری وہاں پر مر گئی۔ پتہ یہ چلا ارے جس پر میرے اور آپ کے آقا ہاتھ لگا دیں پھر اسے موت آ سکتی ہے لیکن اس کی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اب یہ ذہن اس بات کو عام انسان جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب حضور کی بات ہوگی تیار نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے وہ کٹے گا۔ لیکن یہ غیر عادی چیز تھی، عادی چیز تو انسان کر دیتا ہے، لیکن ایک 6 مہینے کی بکری ہو اور بیمار ہو اور وہ اتنا عرصہ تک دودھ دیتی رہے۔ لوگوں یہ کمال اللہ نے صرف اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو عطا کر رکھا ہے۔ امام واقدی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، امام حلبی نے سیرت النبویہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ اب یہ پہلے تو میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اختیار کہتے کسے ہیں، ایک انسان کے پاس اختیار کیسا ہوتا ہے اور پھر اللہ کے نبی کے پاس اختیار کیسا ہوتا ہے۔ تبوک سے واپس آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بڑی تعداد تھی۔ حضور کے ایک صحابی، اس حدیث پاک کو عبید اللہ بن عزیز نے حضرت جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ سند کے لحاظ سے صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کسی کے ذہن میں وہم و گمان نہ آئے کہ ہو سکتا ہے کسی نے اپنے پاس سے حدیثیں گڑھی ہوں، چونکہ جو ہمارے مطلب کی حدیث نہ ہو، ہمیں ناپسند آئے، ہم اس کے بارے میں اعتراض بھی کرتے ہیں، پھر تحقیق بھی مانگتے ہیں۔ لیکن معجزہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو ذہنوں سے ورا ہو جائے، پھر اسے ایک ہی چیز تسلیم کر سکتی ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی وہی آقا کریم کے معجزات کو تسلیم بھی کرے گا۔ عبید اللہ بن عزیز کہتے ہیں ایک صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، چھاگل ان کے پاس تھی، تھوڑا سا پانی باقی بچا تھا، کہتے ہیں ایک بندہ اس سے بس پانی سے وضو کر سکتا تھا، اتنا پانی بچا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی اس پانی کو بچا کے رکھنا، ہمیں آگے ضرورت پڑنے والا ہے۔ کل کی خبر بھی حضور دے رہے ہیں، کیا فرمایا؟ پانی کو محفوظ کر لینا، ہمیں آگے ضرورت پڑنے والا ہے۔ آپ لوگ پریشان ہو کر بیٹھے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک کی حدیثیں سنیں، آپ ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھ کر اتنے آرام سے لگتا ہے آپ سب کو نیند آئی ہوئی ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں، آپ کے خون تو اس وقت گرمانے چاہیے نا، اس میں حرارت پیدا ہونی چاہیے، لیکن اتنے سکون سے کچھ ٹیک لگا کر میرے جیسے بوڑھے اور کچھ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بس سکون آ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے حضور کی حدیث سکون بھی دیتی ہے، لیکن تھوڑا حرکت سے بیٹھے، حرکت میں برکت بھی ہوا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا چھاگل میں پانی رکھ لینا، ہمیں ضرورت پڑنے والا ہے۔ آگے گزرے نا، تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بندہ بھاگتا ہوا ہے، حضور پانی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہے، جانور پیاسے ہیں، صحابہ نے وضو کرنا ہے، اور ہمارے پاس بے شمار قسم کے نفوس موجود ہیں اور پانی نہیں ہے۔ حضور نے اسی صحابی کو بلایا، ہوئے میں نے جسے کہا تھا نا پانی بچا کے رکھنا، وہ پانی لے کے آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھاگل میں جو ایک بندے کے وضو کا پانی بھی پورا نہیں تھا،
حضور نے اپنا ہاتھ رکھا. کیا رکھا؟ اپنا ہاتھ رکھا. اب پورے وجود مصطفیٰ کی برکتیں کتنی ہیں، وہ کمال اپنی جگہ پر. یہ صرف ایک ہاتھ کا کمال دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب حضور نے ہاتھ رکھا صحابہ کرام نے وضو کرنا شروع کر دیا. صحابہ وضو کرتے رہے. پھر حضور نے فرمایا جانوروں کو پانی پلاؤ. جانوروں کو پانی پلایا گیا. حضور نے فرمایا جس نے پینا ہے وہ پی لے. انہوں نے پی لیا. فرمایا میرے صحابہ برتنوں کو بھر لو. اب میرے ہاتھ کی نسبتیں اور لکیریں حوض کوثر سے جڑ چکی ہیں اور میں مختار کل ہوں. یہ تھوڑے سے پانی کو میں زیادہ کر چکا ہوں. اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پانی کے چشمے جاری ہیں. جسے چاہے مرضی پانی بھر لے، جسے چاہے وہ ذخیرہ کر لے، جسے چاہے وہ وضو کر لے، اور جسے چاہے وہ پی سکتا ہے. حجویریہ مسجد والوں اب حدیث پاک جو آپ کے خون کو گرما دے گی وہ سننا. صحابہ کتنے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں وہ جو تھوڑا سا پانی تھا جس میں حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، 30,000 کا مجمع تھا صحابہ کا، ساروں نے پانی پی لیا تھا. 30,000 کا مجمع پانی پی رہا ہے. 30,000 کا مجمع وضو کر رہا ہے. اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھوں سے نکلنے والا پانی 30,000 نے پیا. فرمایا برکتیں تھی. 30,000 نہیں، 15,000 اونٹ شامل تھے. کتنے تھے؟ 15,000 اونٹ تھے. ایک اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ سارے پیاسے تھے. 15,000 اونٹوں نے پانی پیا. کتنے نفوذ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 30 اور 15 45,000 نفوذ پانی پی رہے ہیں. حضور اور بھی کسی نے پیا ہوگا. عبید اللہ بن عزیز کہتے ہیں ہاں 30,000 صحابہ تھے، 15,000 اونٹ تھے، اور 10,000 باقی مویشی تھے جن میں بیڑیں بھی تھی، جن میں اور بھی جانور تھے. صحابہ کرام نے رکھے تھے حفاظت کے لیے. 55,000 نفوس نے اتنا پانی پیا جو صرف ایک بندے کے وضو کے برابر تھا، لیکن ہاتھ میرے مصطفیٰ کا تھا. 55,000 کا مجمع پانی پی گیا، اور پانی پھر بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا. لوگوں یہ اختیار نہیں تو کیا ہے. اور پھر میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں ایسا عقیدہ عطا فرمائے جو صرف میرے مصطفیٰ سے پیار کرتا رہے. اپنے پاس جو ترازو ہے نا، جو تکڑیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر ہم علم مصطفیٰ کو تولنا چاہتے ہیں، ان ترازوؤں کو ایک طرف رکھ کے اپنے ذہنوں کو نفاست سے پاک کر کے مصطفیٰ کی محبت کو اپنا لو. لوگوں اگر مصطفیٰ کی محبت کو اپنا لو گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. تمہیں اللہ سرخرو فرما دے گا، تمہیں عبادات کا مزہ آ جائے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عادت بن چکی ہے، ہم عبادات کرتے ہیں یہ عادت بن چکی ہے. اسے عادت سمجھ کے نہ کرو بلکہ اسے طریقہ مصطفیٰ سمجھ کے کرو، تمہیں مزہ بھی آئے گا. تم سکون چاہتے ہو نا اپنی زندگیوں میں، برکتیں چاہتے ہو. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہو جائے، جو چاہتا ہے میری اولاد میں برکت ہو جائے، وہ میرے اللہ کا اور میرا ذکر اپنے گھروں میں شروع کر دے. اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا. نبی کا ذکر جہاں پر برکت دے، نبی کا ہاتھ جہاں پر برکت دے، پھر وجود مصطفیٰ تو وراء الورا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.